اس وقت ہم احسن اقبال صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس علاقے کے اندر اگر مضبوط امیدوار کے طور پر ان کا نام لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس علاقے کے اندر کچھ ترقیاتی کاموں کی صورتحال بھی دیکھیں تو روڈز کا نیٹ ورک کافی اچھا ہے۔ بدوملی کے اندر بھی اور نارووال کے اندر بھی کافی لگتا یہ ہے کہ سڑکوں وڑکوں پہ کام ٹھیک ہوا ہے۔ ایک ہمیں یہاں یونیورسٹی نظر آئی ہے جس کا سٹرکچر تقریباً مکمل ہو چکا ہے لیکن ابھی آپریشنل نہیں ہے، نارووال یونیورسٹی کے نام سے ہی، اور اس کے ساتھ ایک پلاٹ ہے جسے وہ ویٹنری سائنس کے لیے اس کا کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، لیکن وہ بھی ابھی پلاٹ ریکوائر ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر کام ہونا باقی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو شہر کی صورتحال اچھی نظر آتی ہے، اور یہ بدوملی دیہاتی علاقہ ہے۔ یہاں تو جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے کھیت دکھائے تو وہاں پر مونجی کی بوائی کا، چاول کی بوائی کا کام ہے، زیادہ تر کھیت ہیں، کھلیان ہیں، لیکن روڈز ٹھیک ہیں، یہاں تک ایکسیس ہونے میں ہمیں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ تو ان کی ایک الیکشن ریلی اس وقت بدوملی کے اندر ہی موجود تھی، تو ہم نے ان کو یہیں درخواست کی کہ ہمیں وقت دے دیجیے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پلانز کیا ہیں، کیا توقعات ہیں۔ احسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پہلے تو اپنی صحت کے حوالے سے بتائیے، آپ کا بازو کیسا ہے؟ اس چوٹ کے باوجود آپ کیمپین کر رہے ہیں تو آر یو کمفرٹیبل ود دیٹ؟ جی اللہ کا شکر ہے، کافی بہتر ہوں لوگوں کی دعاؤں سے، اور بہرحال ابھی اس میں کچھ وہ موومنٹ کی اور ویسے تکلیف ہے، لیکن یہ کیمپین بھی کرنی ہے، لیکن امپروو کر رہی ہے الحمدللہ، اب آئی مچ بیٹر۔ تو کتنے روزانہ کی یہ کارنر میٹنگ یا جلسے کرتے ہیں، کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس میں؟ دیکھیں ہم صبح نکلتے ہیں 11-12 بجے اور رات 12 بج جاتے ہیں، اور تقریباً 12 آورز ڈیلی کیمپین بہت چل رہی ہے۔ سخت موسم ہے تو جی برداشت کر بہت لیتے ہیں؟ سخت ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، اور لیکن الحمدللہ جذبہ ہے، اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ اپنی اسیسمنٹ کیا ہے آپ کو؟ کیا نظر میں آتا ہے؟ الحمدللہ 2013 سے بہت بہتر دیکھ رہا ہوں، چونکہ ہم نے 5 سال میں نارووال کی بہت شکل بدلی ہے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا یونیورسٹیز کا، 5 سال کے اندر نارووال کے اندر 3 فنکشنل یونیورسٹیز ہیں۔ جو آپ نے انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کی وہ تو ابھی ایک نیا کیمپس بن رہا ہے، لیکن وہ آلریڈی ہمارا جو کالج پوسٹ گریجویٹ کالج بلاک تھا اس کے اندر ہم نے یونیورسٹی شروع کر دی ہوئی ہے۔ اس وقت 3.5 سے 4 ہزار نوجوان ہیں، طالب علم، بچے اور بچیاں نارووال کے، جو اس یونیورسٹی آف نارووال کے اسٹوڈنٹ ہیں پچھلے 4 سال سے۔ اور یہ وہ بچے بچیاں ہیں کہ اگر یہ یونیورسٹی نہ کھلتی تو ان کے ماں باپ لاہور میں ان کو ہاسٹل کے خرچے نہیں دے سکتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کا کیمپس کھل چکا ہے، اب اس کی ایک جو باقاعدہ ریگولر کیمپس کی کنسٹرکشن شروع ہوگی، لیکن اس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی تقریباً 5 سال سے کام کر رہی ہے، اس کا فرسٹ بیچ سیکنڈ بیچ مارکیٹ میں بھی جا چکا ہے، اور وہ بھی 200 ایکڑ کے اوپر ایک ہیوج کیمپس ہے جو یہ یونیورسٹی کالجز اور اسکول والا کام وہ جو ہے، میں اس کو آن ایئر شاباشی دینا اس کو ضرور پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر پاکستانی لیڈرز جو ہیں بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سڑک بنا دو، پل بنا دو، انڈر پاس بنا دو، ہم نے ترقی کر دی، لوگوں کو پڑھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ تو اس میں آپ کو شاباشی ہے، کیونکہ یہ جو میں نے کیمپس دیکھا ہے کافی بڑا ہے۔ اگر جب یہ فلی آپریشنل ہوگا تو آئی ہوپ کہ آپ کے یہ نارووال اور شکر گڑھ کے بچوں کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ نہیں، یہ تو ابھی اس میں تقریباً 3.5-4 ہزار اسٹوڈنٹ اس میں ہیں۔ جب یہ پورا کنسٹرکٹ ہوگا تو 8 سے 10 ہزار اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہوگی، اور یہ ایک انقلاب ہوگا۔ یہ غریبوں کے بچے بچیاں جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پی ایچ ڈیز کریں گے، یہ سول سروس کا امتحان دیں گے، یہ ٹیچنگ میں جائیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، اور یہ ایک حقیقی ریولوشن ہے جو اس علاقے میں آئے گا۔ اچھا، یہاں گندم یا چاول بہت ہے، ابھی گندم بھی ہوتی ہوگی اپنے سیزن کے حساب سے، ابھی چاول کا بہت کام ہے، تو شیلرز ویلرز بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسی کوئی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری، میں نے وہ بچوں سے پوچھ رہا تھا جو اندر بوائی کا کام کر رہے تھے، کھیت میں چلا گیا تو انہوں نے جو پورا ایکڑ کی بتایا کہ 8-10 لڑکے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے پورا آج ایکڑ کر لیا تو ہمیں 3500 روپیہ ملے گا۔ تو ان کو تھوڑا بہت اگر فوڈ پروسیسنگ پہ لے جائیں تو اس طرح کی چیزوں پہ لے جائیں تو ہو سکتا ہے ان کی آمدن بڑھ پہلی جائے۔ بات تو یہ میں یہ کہوں گا کہ نارووال پاکستان میں باسمتی رائس کا مرکز ہے۔ نارووال پروڈیوس کرتا ہے پاکستان کی بیسٹ باسمتی رائس۔ میرا خیال ہے شیخوپورہ بیسٹ ہے جی، میں شیخوپورہ اپنے علاقے کو پیچھے کیوں ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ نارووال کی جو باسمتی رائس ہے اس کا اروما جو ہے اس جیسا کہیں اور نہیں ہے، اور اس میں اب ہماری جو رائس ملز ہیں یہ سب اپ گریڈ کر رہی ہیں، یہ اس کی ویلیو ایڈیشن میں جا رہی ہیں، یہ اس کی پروسیسنگ میں جا رہی ہیں، اور اس سے ہماری اکانومی بڑھ رہی ہے۔ اور اب ہم نے جو یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز بنائی ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایگریکلچر ڈسٹرکٹ ہے، ہم یہاں پہ لائف سٹاک اور ڈیری انڈسٹری کو فروغ دیں تاکہ اس سے جو غریب فارمر ہے اس کی آمدن میں اضافہ ہو، اور اس سے یہاں پہ جب انڈسٹری آئے گی تو جاب کریشن بھی ہوگی۔ ایک چیز جو کم نظر آئی مجھے وہ ایک ہیلتھ سینٹرز کم نظر آئے، اور ایک واٹر سپلائی کا ایشو جو ہے، یہ 2 ایشوز مجھے لگا کہ آپ کو شاید توجہ طلب ہیں۔ آپ اگر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جاتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ہمارا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل، ہم پرائیڈ لیتے ہیں کہ پاکستان کے بیسٹ ڈی ایچ کیوز میں ہوگا۔ وہاں پہ سی ٹی اسکین کی سروس ہے، وہاں پہ فری ڈائلسس کی سروسز ہیں، تمام بیسک سروسز ہیں، سرجری ہے، ہر چیز ہے۔
اور اس کے اندر صفائی ہے، اور اس وقت دوسرے ضلعوں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا تھا. اگلے 3 سے 4 مہینے میں ناروال کے اندر کینسر ہاسپٹل بھی آ جائے گا. دیکھو دیکھو کون ہے، دیکھو دیکھو کون ہے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. یہ جو کینسر ہاسپٹل ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ پروجیکٹ میرے علم میں نہیں. جی، یہ ناروال کے اندر ہی ہمارے DHQ سے ملک ہے. یہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے وساطت سے ہم نے بنایا ہے. اس میں جو کینسر ریڈیشن تھراپی ہے، جیسے نوری اسلام آباد میں ہے اسی طرح کا یہ یہاں ماحول ہے، اسی طرز کا یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہوگا. اور اس سے اس ایریا میں مکمل ہو جائے یہ گا. امید ہے کہ اس سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا. اس کی تقریباً 70% کنسٹرکشن مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد اس کی جو ہی فزیکل ورک ختم ہوتا ہے، مشینری وغیرہ انسٹال ہوگی. بائی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ اٹ شوڈ بی